دنیا میں دل لگا چکے ہو، دنیا میں ہمیشہ گھسے پڑے رہتے ہو، دنیا سے دل لگا چکے ہو۔ ذرا جھانک کر کے دیکھو، اپنے آبا و اجداد کو تم کیوں نہیں دیکھتے؟ اپنے باپ بھائی کو کیوں نہیں دیکھتے جو آج یہاں قبر میں آرام فرما رہے ہیں، جس کے لیے تم فاتحہ خوانی کر رہے ہو، جس کے لیے تم یہاں آج اجلاس برائے ایصال ثواب قیام پذیر کیے ہو، اس کے لیے تم ذرا سوچو تو اے مسلمانوں، تم سوچتے کیوں نہیں؟ تم دنیا میں کیوں مزے میں پڑے رہتے ہو؟ یہ دنیا کی عشرت والی زندگی میں، یہ 50 سال کی زندگی میں اتنی عشرت کرتے ہو، اتنی عیاشی کرتے ہو۔ ارے یاد رکھو، تمہیں اس دن 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا جہاں تمہارے رب کو تمہارے سامنے، تم اپنے رب کے سامنے پوچھے جاؤ گے، تم سے پوچھا جائے گا تم نے جوانی کیسے گزاری، تم نے بچپنا کیسے گزارا، تم نے بڑھاپا کیسے گزارا۔ اے مسلمانوں، اس وقت اپنے رب کو تم کیا جواب دو گے؟ اس وقت تم اپنے رب کو کیسے چہرہ دکھاؤ گے؟ اے مسلمانوں، یہ بات تو سوچو، تم اپنے رب کو کیا بتاؤ گے؟ تم نے کیا کیا دنیا میں؟ تمہارے رب نے کہا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ اے دنیا والو، ہم نے تمہیں، اے جن اور انسان، ہم نے تمہیں صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اے مسلمانوں، کیا تم عبادت کرتے ہو؟ کیا تمہارا دن، تمہاری رات عبادت میں گزرتی ہے؟ ذرا اس بات پہ قائم رہو نا، کیا تم کیا کرتے ہو، کیا نہیں کرتے ہو، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے؟ اے مسلمانوں، تمہارا رب تمہیں پکار کر کے کہتا ہے توبوا الی اللہ ففروا الی اللہ، استغفر اللہ پڑھ لو، اے میری بارگاہ میں آ جاؤ، توبہ کر لو، استغفر اللہ پڑھ لو، میری بارگاہ کی طرف دوڑ پڑو۔ تم نے جو کچھ کیا ہے میں کچھ نہیں دیکھوں گا، سب دیکھ کر کے انجان بن جاؤں گا۔ تم نے گناہ کیا ہے، میں دیکھ کر کے انجان بن جاؤں گا۔ تم نے بدکاریاں کی ہے، دیکھ کر کے انجان بن جاؤں گا۔ تم نے حرام کاریاں کی ہے، دیکھ کر کے انجان بن جاؤں گا۔ اے مسلمانوں، تمہارا رب پکار کر کے کہتا ہے بندہ میری بارگاہ میں آ جاؤ، میں تمہارے سارے گناہ کو معاف فرما دوں گا اور سارے گناہ کو نیکیوں میں تبدیل کروں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ آپ کو آپ کا رب پکار کے کہتا ہے اے مسلمانوں، اے میرے بندو آ جاؤ، میں تمہیں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تم نے دنیا میں ایک ماں کی محبت دیکھی ہے نا؟ اگر بیٹا گر جائے تو چوٹ ماں کو لگتی ہے نا؟ آپ باپ بنے ہیں، یہ ہماری ماں بنی ہے، ان کو تو احساس ہوگا، ان کو تو فیل ہونا چاہیے کہ بیٹا گر جائے تو چوٹ ماں کو لگتی ہے۔ باپ کو تو احساس ہونا چاہیے، بیٹا کہیں چلا جائے تو افسوس باپ کو ہوتا ہے۔ اے مسلمانوں، جب دنیا کی ماں کی محبت کا یہ عالم ہے تو تمہارا رب تو کہتا ہے میں تمہیں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں، تو تمہارے رب کی محبت کا عالم کیا ہوگا؟ تمہارا رب کتنے تم سے پیار کرتا ہے، کتنی محبت کرتا ہے۔ کہتا ہے آ جاؤ میری بارگاہ میں، توبوا الی اللہ کہہ دو، ففروا الی اللہ کہہ دو، استغفر اللہ پڑھ لو۔ تم نے شراب پی ہے میں جانتا ہوں، لوگوں سے نہیں کہتا، کیونکہ میں تمہارا ستار رب ہوں، میں تمہارے عیبوں کو چھپاتا ہوں۔ تم شراب پیتے ہو میں جانتا ہوں، لوگوں سے نہیں کہتا۔ اگر میں تمہارا ستار رب نہیں ہوتا، تم پر رحم نہیں کرتا، تو پھر تم میں اور مجھ میں اور لوگوں میں کیا فرق رہ جاتا؟ مجھ میں اور لوگوں میں اور رب میں کیا فرق ہو جاتا؟ میں تمہارا ستار رب ہوں، میں تمہارے عیبوں کو چھپاتا ہوں۔ تم شراب پیتے ہو میں لوگوں سے نہیں کہتا، تم چوری کرتے ہو میں لوگوں سے نہیں کہتا، تم زناکاری کرتے ہو میں لوگوں سے نہیں کہتا، تم حرام کاری کرتے ہو میں لوگوں سے نہیں کہتا، تم بدکاریاں کرتے ہو میں لوگوں سے نہیں کہتا، تم سود خوری کرتے ہو میں لوگوں سے نہیں کہتا، تم جناکاری کرتے ہو میں لوگوں سے نہیں کہتا۔ سنو، تم نے جو کچھ کیا تم جانتے ہو اور میں جانتا ہوں۔ اب آ جاؤ میری بارگاہ میں تمہارے سارے گناہ کو معاف فرما دوں گا، سارے گناہ کو نیکیوں میں تبدیل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ آ جاؤ رب کی بارگاہ میں، رب پکار کر کے کہہ رہا ہے تم کو تو سبق عبرت لینی چاہیے۔ جیسے آج تم اپنے باپ کے لیے مجلس سجائے ہو، محفل سجائے ہو، ویسے کل تمہارا بچہ تمہارے لیے بھی سجائے گا۔ جیسے آج تم کسی کی محفل میں بیٹھے ہو، ویسے تمہارے بچے تمہارے لیے بھی ایسی محفل میں سجائے گا، ایسے تمہارے بچے ایسی محفل میں بیٹھیں گے۔ ہے مسلمانوں، اپنے رب کو تو نہ بھولو، وہ رب کریم ہے، تم پر کرم فرماتا ہے، وہ رحیم ہے، تم پر رحم فرماتا ہے، وہ ستار ہے، تمہارے عیبوں کو چھپاتا ہے، وہ غفار ہے، تمہارے گناہوں کو بخشتا ہے۔ وہ کہتا ہے کوئی آئے تو میری بارگاہ میں، ہم تو مائل با کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے، راہ رو منزل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے، راہ رو منزل ہی نہیں۔
رب کو نہ بھولو. تمہارا رب پکار کر کے کہتا ہے, بہت آسان لب و لہجے میں کہتا ہے, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان, اے رب کو بھولنے والا, اپنے رب کو نہ بھولو, اپنے رب کو نہ بھولو. جس نے تمہیں تمہارے رب سے دور کر رکھی ہے, یہ زمین, یہ جائیداد, یہ سمپتی, یہ پیسہ, یہ دھن. بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھو, بڑے بڑے زمینداروں کو دیکھو, بڑے بڑے گدا نشین, بڑے بڑے کرسی والوں کو دیکھو. تم نے دیکھا نہیں تمہارے گاؤں کے بڑے لوگوں کو, اس کے پاس 100 بیگھہ زمین, وہ 100 بیگھہ زمین کے مالک ہوا کرتے تھے, خالی ہاتھ گیا ہے, دوسرے کی زمین میں اسے جانا پڑا. اور کتنی شیش محل میں رہتے تھے, کتنے بڑے بڑے ان کے محلہ بلڈنگیں ہوتی تھی. دیکھو یہ قبر کی 3.5 ہاتھ چھوٹی سی جگہ میں اسے دفن کر دیے ہو. ہے مسلمانوں, اس سے تو تمہیں سبق حاصل کر لینا چاہیے. وہ اپنی جائیداد میں, اپنی دھن سمپتی میں آج غرور کرنے والے, سن, تمہیں صرف 3 سفید کپڑے دیے جائیں گے بغیر سلے ہوئے, وہ تم خود نہیں خرید سکتے ہو. تمہاری جائیداد سمپتی کہاں گیا؟ دوسرے کی زمین میں جانی پڑے گی, ایسے گھر میں جانا پڑے گا جو تم خود نہیں بنا سکتے ہو. پھر اتراتے کیوں ہو, گھمنڈ کیوں دکھاتے ہو, فخر کیوں کرتے ہو؟ تم کیوں کہتے ہو میں کہیں کا MLA ہوں, میں کہیں کا MP ہوں, میں کہیں کا منسٹر ہوں, میں کہیں کا مکھیا ہوں, میں کہیں کا پردھان منتری ہوں, میں کہیں کا بادشاہ ہوں, میں کہیں کا میئر ہوں. سنو, تمہارا رب کہتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اے میرے بندو, ہم نے تمہیں اس مٹی سے بنایا ہے, اس مٹی کی طرف لوٹائیں گے, اور اس مٹی سے ہم تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے, اور پوچھیں گے ہم نے تمہیں کون سی نعمت نہیں دی تھی بندہ. زمین تمہارے لیے بنایا تھا, آسمان تمہارے لیے بنایا تھا, چاند تمہارے لیے بنایا تھا, سورج تمہارے لیے بنایا تھا, جتنی دنیا کی ساری چیزیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان, تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سب میں نے تمہارے لیے دی تھی. یہ صبح, یہ شام, یہ دن اور رات, یہ رنگین دلکش ہنسی کائنات. یہ صبح, یہ شام, یہ دن اور رات, یہ رنگین دلکش ہنسی کائنات, یہ حور و ملائک و جنات میں کیا ہے تجھے اشرف المخلوقات. میری عظمتوں کا حوالہ ہے تو ہی روشنی ہے, اجالا ہے تو. فرشتوں سے سجدہ بھی کروا دیا کہ تیرے لیے میں نے کیا نہ کیا. یہ دنیا جہاں بزم آرائیا, یہ محفل, یہ میلے, یہ تنہائیاں, فلک کا تجھے شامیانہ دیا, زمین پر تجھے آب و دانہ دیا. ملے ارشاروں سے بھی حوصلے, پہاڑوں میں تجھ کو دیے راستے. یہ پانی, ہوا اور یہ شمس و قمر, یہ موج رواں, یہ کنارہ بھنور, شاخوں پہ گنچے چٹکتے ہوئے, فلک پہ ستارے چمکتے ہوئے, یہ سبزیں, یہ پھولوں بھری کیاریاں, یہ پنچھی, یہ اڑتی ہوئی تتلیاں, یہ شعلہ, یہ شبنم, یہ مٹی, یہ سنگ, یہ جھرنوں کے بجتے ہوئے جل ترنگ, یہ جھیلوں میں ہنستے ہوئے سے قبل, یہ دھرتی پہ موسم کی لکھی غزل, یہ سردی, یہ گرمی, یہ بارش, یہ دھوپ, یہ چہرہ, یہ قد اور یہ رنگ و روپ. درندوں چرندوں پہ قابو دیا, تجھے بھائی دے کر کے بازو دیا, بہن دی تجھے اور شریک سفر, یہ رشتے, یہ ناطے, یہ گھرانہ, یہ گھر, کیا اولاد بھی دی, دیے والدین, الف لام میم کاف عین اور غین, یہ عقل و ذہانت, شعور و نظر, یہ بستی, یہ صحرا, یہ خشکی, یہ تر, اس پر کتاب ہدایت بھی دی, نبی بھی اتارے, شریعت بھی دی, قرض کے سبھی کچھ تیرے لیے. بندہ بتا کیا کیا تم نے؟ نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت, سرزمین بریانی, سرزمین بریانی, مولانا اسدالدین صاحب قبلہ. یہ ساری چیزیں ہم نے تمہارے لیے بنائی. تمہارا رب تمہیں آگے سامنے کھڑا کرے گا اور پوچھے گا, تم صحیح سالم گئے ہیں یہاں سے, تم نے کچھ کیا نہیں, صحیح سالم گئے, گناہ نہیں کی, تو تمہاری بخشش ہے, تمہارے لیے جنت کی کیاریاں کھول دی جائے گی. اگر تم ایسا نہیں کرو گے, اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو سنو, تمہارے رب نے کہا ان بطش ربک لشدید, تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. جب وہ پکڑے گا پھر چھوڑنے والا کوئی نہیں ہوگا, نہ چھڑانے والا کوئی ہوگا. اے مسلمانوں, آج تم اترا رہے ہو, امن کر رہے ہو. سنو جہنم کے سب سے ہلکے عذاب کے بارے میں نبی دو جہاں ارشاد فرماتے ہیں, جہنم کا سب سے زیادہ ہلکا عذاب کیا ہے وہ سنو, کہ تمہیں آگ کی جوتی پہنائی جائے گی, جس کی گرمی کی شدت کی وجہ سے, جس کی گرمی کی شدت کی وجہ سے تمہارا دماغ کان اور ناکوں سے باہر نکلے گا, پگھل پگھل کر.
سب سے ہلکے عذاب کے بارے میں۔ اے مسلمانوں، ذرا اپنے آپ کو جھانکو تو، ذرا اپنے آپ کو جھانک کر کے دیکھو نا، تم نے کیا نہیں کیا، پھر بھی تمہارا رب پکار کے کہتا بندہ آ جاؤ میری بارگاہ میں، توبہ کر لو، میں تمہارے سارے گناہ کو معاف کر دوں گا اور سارے گناہ کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ اس سے بڑھ کر کوئی کریم ہو سکتا ہے کیا؟ اس سے بڑھ کر کوئی کریم ہو سکتا ہے کیا؟ رب کی بارگاہ میں آ جاؤ، تمہاری زندگی ایک برف بیچنے والی کی طرح ہے، ایک برف کی طرح زندگی ہے، ایک برف۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے۔ پروردگار انسان کیسے گھاٹے میں ہے؟ روزانہ تو بلڈنگیں بنا رہا ہے، روزانہ تو دن بدن ترقی کر رہا ہے۔ وہ برف بیچنے والے کو دیکھ کر تمہیں سبق سیکھ لینا چاہیے، اس برف کو دیکھ کر کے تمہاری زندگی کا ماحصل تمہیں پتہ چل جائے گا۔ وہ برف بیچنے والا تمہارے راستے سے گزرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا برف لے لو، اگر آج لے لو گے تو 2-4 آنے آ جائیں گے، اگر تم نہیں لیتے ہو یہ برف پگھل جائے گا۔ تمہاری زندگی ویسی ہے، آج کچھ کرنا ہے تو کر لو، کل یہ زندگی نہیں آنے والی، کل ایسا موقع نہیں آنے والا، ایسا لمحہ نہیں آنے والا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ میرے بولنے میں، آپ کی سماعت میں جو بھی غلطیاں ہوں، اللہ سے دعا ہے پاک پروردگارہ ہم تمام کی غلطی کو معاف فرمائے، ہمیں سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ کون رکھے گا یاد ہمیں اس دور خود غرضی میں؟ حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کو خدا یاد نہیں، ہم کون ہیں کیا ہے با خدا یاد نہیں، اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں۔ اگر یاد ہے تو کافر کے طرح نہیں، بس اگر یاد نہیں تو مسجد کی صدا یاد نہیں۔ بنت حوا کو نچاتے ہیں سر عام محفلوں میں، کتنے سنگ دل ہیں کہ رسم حیا یاد نہیں۔ آج اپنی ذلت کا سبب یہی ہے، شاید سب کچھ یاد ہے مگر خدا یاد نہیں۔ میرے بولنے میں، آپ کی سماعت میں جو بھی غلطی ہو، اللہ سے دعا ہے پاک پروردگارہ ہم تمام کی غلطی کو معاف فرما کر ہمیں سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوة الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔